آخر الزمان، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں یہودی مستقلاً آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جو عبرانی زبان میں ربائی کہلاتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری معرکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مقبول امنون اسحاق ہے، جس نے 1986 میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربائی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائی، پھر سیڈیز اور اب اس کے یوٹیوب پر لاکھوں مداحین موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ سٹیڈیمز بھرنے لگے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں فحاشی و عریانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 خونی چاند کے اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی۔ اس تصور کو وہ المیہ کے بعد کامرانی کا نام دیتے ہیں اور یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ امنون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان پیشن گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل یعنی کہ آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ امنون اسحاق نے 2011 کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ بہروپی ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربائی امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ ماہ بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے۔ کرونا وائرس نے اس کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دیا۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا کہ پہلی کورونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی اور اس دوسری لہر کے 9 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے، یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربائی ہے جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں یہودی ربائی نے کیا کیا انکشاف کیے ہیں آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ לא תאמינו מה שתשמעו, תתכוננו, קחו אוויר, תנשמו ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת
מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת סנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, וסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין